یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام یا کسی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سوال اکثریت جگہ پر پوچھا جا رہا ہے اور اس کی پوسٹیں، اس کی تحریریں سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جیسا مرد ہوگا ایسی ہی عورت اس کو ملے گی۔ اگر مرد نیک ہے تو اس کی عورت بھی نیک ہوگی، اگر مرد بدکار ہے تو جو عورت ہے وہ بھی بدکار، دونوں ہیں وہ اچھی ہوں گے۔ یعنی مرد اچھا ہوگا تو عورت بھی اچھی ہوگی، اگر عورت اچھی ہوگی تو مرد بھی اچھا ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت بدکار ہوگی تو مرد بھی بدکار ہوگا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت آسیہ کو فرعون کیوں ملا؟ سوال، کویسچن تو بنتا ہے، لیکن اگر اس کا ہم سادہ سا ترجمہ قرآن مجید کا سامنے رکھیں گے اور قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑا کویسچن ہے، پھر یہ ہمارے ذہن کو الجھائے گا، مختلف قسم کے پہلو میں سوچیں گے اور یہ کویسچن ہمارے ذہنوں کے اندر رہے گا۔ اگر آپ دیکھیں اور سمجھیں تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ برحق ہے، کیونکہ قرآن مجید جو یہ انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا ہے تو یہ بات اب ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہونا ہے۔ تو اکثریت میں آپ لیں کہ اگر بدکار، فحاشہ، اس قسم کے جو لوگ ہیں، اس قسم کے جو مرد ہیں، ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی اس قسم کی ہیں۔ یعنی اگر مرد نیک ہے تو ان کی جو عورتیں ہیں وہ بھی نیک ہوں گی، اگر مرد بدکار ہے تو جو اس کی عورت جو اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ بھی بدکار ہوگی۔ یعنی آپ اکثریت میں کسی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام آپ کو سامنے رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی جنت میں، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر سورۃ تحریم آیت نمبر 11 فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ کی مثال بھی تھی قرآن مجید کے اندر۔ اور یہ جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ساتھ ملایا اس وجہ سے کہ یہ فطرتی طور پر نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ فطرتی طور پر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اکثریت میں جو بدکار ہیں وہ بدکار کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے۔ حضرت آسیہ آپ کو دیکھیں کہ فرعون کے وہ محلات، اس کی وہ حکمرانی، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے، کیا حضرت آسیہ کی تھی؟ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ آپ کے پاس سب چیزیں ہونے کے باوجود آپ فرعون کی طرف نہ گئے، آپ نے فرعون کو خدا کو وحدہ لا شریک مانا، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو دوسری طرف حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی بیویوں کو دیکھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں تو وہ مسلمان کہہ سکتے کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ بدکار ہے، تو ہم نبی پر تو ایسی بات نہیں کر سکتے۔ جب بھی کوئی ایسا سوال آئے جو آپ کے ذہن کو الجھائے اور اس کا تعلق قرآن مجید سے ہو، اس کا تعلق حدیث مبارکہ، کسی صحابی کی بات سے ہو یا تابعی کی بات سے ہو، تو اپنے ذہنوں کو ایسے نہ الجھائیں، بلکہ پہلے اس سوال کی تحقیق کریں، اس کے بارے میں معلومات جمع کریں، پھر اپنی رائے دیں۔ آپ کمنٹ کے اندر یہ جو ایگری لکھ دیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، آپ تو یہ لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو نیو جنریشن ہے، آنے والے لوگ ہیں، وہ جب اس تحریر کو دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، سب کی کمنٹ بھی یہی ہے کہ یہ بات برحق ہے، تو پھر وہ قرآن مجید کے ترجمے کو دیکھیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ حضرت آسیہ آپ کے بارے میں وہ غلط گمان کرنے لگیں گے۔ اس لیے جب بھی ایسی بات آئے تو پھر آپ علماء کے پاس جائیں، ان سے بات پوچھنے کی کوشش کریں یا خود تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو بات ہے یہ قرآن تو برحق ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو یہ جو بات یہاں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ہم کیسے سمجھیں، کیسی بات کریں۔ پھر جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ حضرت آسیہ آپ کی ایک بڑی آزمائش تھی۔ پھر آپ کو دیکھیں کہ آپ نے اپنے ایمان کو کیسے سنبھال کے رکھا، یعنی فرعون کا محل تھا، اس کی حکمرانی تھی، وہ خدا تھا، اس سب باتیں اس کی مانی جا رہی تھی، لیکن حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا۔ تو معاشرہ جیسا بات کو سمجھیں کہ معاشرہ جیسے بھی ہو، لوگ آپ کے ارد گرد جیسے بھی ہوں، وہ کس جماعت کے ساتھ، کس پارٹی کے ساتھ، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ کتنے غلیظ ہیں، انہیں دین کی فکر نہیں کہ دین کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ حضرت آسیہ
آپ نے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا تو ہم بھی اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھی کوشش کریں، اس راستے پر جانے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو سنبھالیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔